بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی شادی کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبوت کے آثار واضح ہونے لگے تھے۔ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ یوسف آپ کے نام پہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ زلیخا عزیز مصر یوتیفار کی بیوی کا نام ہے، جو مصر کی رہنے والی تھیں۔ مصر میں چونکہ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا، یہ بھی بت پرست تھی۔ یوتیفار شاہی خزانے کے باڈی گارڈوں کا افسر تھا اور عزیز مصر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ حسن و جمال کے پیکر یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ دوستوں، زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں زلیخا نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لہٰذا انہوں نے عزیز مصر سے شادی کر لی، مگر حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ تفسیر طبری میں ابن جریر طبری نے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے ان کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو وزیر بنا دیا اور وزیر خزانہ کے کام ان کے سپرد کر دیے۔ حضرت زلیخا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی واقف تھیں، مگر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن و جمال اور مال و دولت بھی قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی انہوں نے نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش بہا قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو مالدار کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے ان سے کہا کہ ایسا مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو انہیں بھی کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ اس پر حضرت زلیخا فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، مجھے یقین ہے وہ ایک رحم دل انسان ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں و مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت زلیخا نے عرض کیا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھے کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال برباد ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں،
اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ پسند ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب آپ ایمان لے آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و اجازت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے علاوہ کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کہتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے سچے نبی، مجھے ملامت نہ کرے، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی کہ نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا، اس سے قربت کی، اور اللہ پاک نے آپ کو اس سے 2 بیٹے افراہیم اور منشا عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر نامرد تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں افرایم اور منشا ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔